مراقبہ موجود سے غیر موجود ہونا کیا لگا؟ پہلے یہ بتایا کہ کون لوگ مراقبہ نہ کریں. جن لوگوں کے دل میں کوئی دعا ہے یہ خیال ہے وہ مراقبہ سے پاگل ہو جائے گا. کیا کام ہے؟ جن لوگوں کے دل میں کوئی آرزو ہے یا آرزو ہے وہ کوئی تمنا ہے لینا چاہتے ہیں اللہ میاں سے وہ مراقبہ نہ کرے. بات سمجھا رہی ہے؟ مراقبہ وہ نہ کرے جس کو کوئی السر سلسر ہے پیٹ کا پاگل ہو جائے گا. یہ بولتے مراقبہ نہ کرے. اب مراقبہ اب وہ انسان نہ کرے جس کو کسی کے بلانے پر چھوڑنا پڑے. اپنی زندگی میں اب یہ آدھا ہو گیا مراقبہ. اپنی زندگی میں جہاں بیٹھے ہیں مثال کے طور پر بیٹھے ہیں اس کیپیسٹی میں بیٹھے ہیں کہ کوئی آپ کو یہاں سے اٹھانے کا مجاز نہیں ہے. مراقبے کی ابتدا آپ کر دیتے کسی وجود کے کسی حصے میں کوئی ایسی بیماری کا امکان نہیں ہے جس میں آپ کو سٹنگ امکان بھی چلے. تو مراقبہ جو ہے یہ موجود سے ڈسکنیکٹ ہونے کا نام. ذہن جو ہے لوگوں سے منقطع ہونے کا نام ہے. مراقبہ ایک کافی شروع ہوتا ہے. کہاں شروع ہوتا ہے پرویز میں؟ ما فی قلبی غیر اللہ، نہیں ہے میرے دل میں غیر اللہ. جب آپ اس کہنے کے قابل ہو جاؤ اور کرنے کے قابل ہو جاؤ تو پھر مراقبہ شروع کرو. کیا کام ہے؟ کیا کہنے کے قابل ہو گئے؟ ما فی قلبی غیر اللہ، نہیں ہے میرے دل میں اللہ کے سوا. یاد اللہ سے محبت کے علاوہ کوئی اور آرزو دل میں نہ ہو. مراقبہ شروع ہو گیا. آگے پھر اپنے جسم کی حالتیں ہیں. نجیب جسم کے لیے اور ہے، کمزور کے لیے اور ہے، لغر کے لیے اور ہے. ایک ہی نکلے جیسے ایک ہی نکلے ہے نجیب کمزور لاغر. اور جو اس کے علاوہ ہے اس کے کام ہی مراقبہ کرنا. آپ فٹ نہیں ہوتا. وجود جو نجیب نہیں ہے وہ نہیں فٹ مراقبے میں. تو بہر مراقبہ کا مطلب ہے ہر دعالم سے آزاد ہو جائے انسان، ہر مقام سے آزاد ہو جائے، حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی آزاد ہو جائے کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو چکی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو چکی، اب تو آ جاؤ کہ خلوت ہو چکی. یہ مراقبہ شروع ہوتا ہے. مراقبے کا معنی کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، نہیں ہے ہمیں کوئی علم مگر جو آپ عطا کرو یا آپ نے عطا کیا. کیا ہے مراقبے کا مقام؟ لا علم لنا. وہ پہلا قالوا سبحانک، پھر انہیں کالے میں تھے پاک ہے تیری ذات. لا علم لنا الا ما علمتنا، نہیں ہمیں کوئی علم مگر وہ جو آپ نے عطا کیا. تو جو شخص جو مراقبے میں داخل ہو کیسے داخل ہو؟ لا علم لنا الا ما علمتنا، نہیں ہے ہمیں کوئی علم مگر جو تو کر رہا تھا ہم پر. تو اپنے آپ سے بھی یاد ہو گیا، اپنے علم سے بھی یاد ہو گیا، اپنے گرد و پیش سے بھی آزاد ہو گیا، اور سود و زیان سے آزاد ہو گیا، یعنی کہ نفع نقصان سے آزاد ہو گیا، دوزخ جنت سے آزاد ہو گیا. اب مراقبے میں بیٹھ جا. کوئی فلیش لائٹننگ کی شکل میں ہو، کوئی آواز دور کی شکل میں ہو، کوئی کنکریٹ فارم متشکل ہو کے آ جائے، کوئی ورڈ ریٹن آ جائے، خالی ٹرینڈ سیٹ ہو جائے آپ کے اندر، مراقبے کا نام ہے. بعض بات اسم آ جائے، وہ آپ کا وظیفہ ہے. اب آدمی جو جاننا چاہے مراقبے کے بارے میں کہ وہ یہ کہتا ہے میں نے مطلب تیسری منزل جانا ہے، ایک ایسے مقام میں جہاں لفٹ نہیں ہے، پھر ہم کہتے ہیں سیڑھیوں کے راستے چلے، سانس پھول جاتا ہے بول دو.
جہاں نہ جاؤ. یہ دعوت میری طرف سے نہیں ہے آپ مراقبہ کرو. میری طرف سے تو مراقبہ بڑے آسانی سے میں کرا سکتا ہوں. اب یہ آنا پڑے گا کہ میں کرا سکتا ہوں، تم ہو سکتا ہے یہ کر سکتا ہے، جو کہ میں نہیں کہتا ہوں. مطلب مراقبہ جائے نیند میں ہو سکتا ہے، مکاشفہ ہو سکتا ہے. آپ کے اندر ویسے ہی بندے میں سیٹ ہو جائے مزاج، وہ مراقبہ ہی ہو جائے گا خود بخود. کہ اور ایکٹیویٹی ہے، 2 جگہ دعوت نامے ہیں اور ایک جگہ کو چھوڑ کے ایک اور جگہ چلے جاؤ، مراقبہ شروع ہو گیا. یعنی کہ وہ ٹینڈنسی جو ہے سیٹ ہوتی گئی ادھر آنے کا ادھر جانے کی. مشکل ہے، ہر وہ کام مشکل ہے جو آپ کے مزاج کے برعکس ہے. جو کام مزاج میں ہو وہ بڑا آسان ہے. میں کہتا ہوں 2 میں جانا بڑا مشکل ہے اور بڑا آسان ہے لوگوں کے لیے. جنت میں جانا بڑا مشکل ہے اور لوگوں کے لیے بڑا آسان ہے. ہر شخص جو ہے نا چھوٹی چھوٹی بات ہے. اگر یہ دعا مانگو یا اللہ میرے ساتھ وہ سلوک ہو زندگی میں جو میں نے لوگوں کے ساتھ کیا، آمین. نہیں آمین مانگیں گے لوگ. اگر آمین نہیں ہے تو پھر خطرہ ہے. اگر آمین ہے تو وہ لو لگائی بیٹھا ہے زندگی کی. اب تیرے دین کے حوالے سے میرے ساتھ وہ ہو جائے تو پھر یہ بھی خسارہ. زندگی کے ساتھ جو میں نے کیا زندگی وہ میرے ساتھ کرے خسارہ. گھریلو رشتے کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی شخص یہ کہ دعا کرے، بیویاں آپ کرتی ہے میاں کے لیے دعا، کہ میاں سے کہتی ہے یا اللہ اب دعا کرتی ہوں خدا تیری بہنوں کے ساتھ وہ سلوک کرے جو تو ہمارے ساتھ کرتا ہے. آمین نہیں کہتے میاں، میرے کوئی میاں آمین نہیں کہتے. کہ دعا کرو کہ یا اللہ ہماری بیویوں کے ساتھ جو ہم نے سلوک کیا وہی ہماری بہنوں کے ساتھ، ہماری بہنوں کو ویسے زندگی ملے جو ہماری بیویوں کی زندگی ہے. آمین نہیں کہتے کچھ لوگ میاں. بجا حالانکہ کہنا چاہیے. کوئی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی درمیان میں ڈنڈی مار گیا. اب ظالم لوگ ہیں کہتے ہیں ایک آدمی کو میں نے دیکھا، یہ پھر میں نے ایک بات بتا دوں آپ کو، براقہ بات میں کر دیا. ایک آدمی گلا کر رہا بیٹھا، یہ میری بیوی ہے، اس کی والدہ گزر گئی. وہ چلی بڑے دنوں کی بات، یہ مجھے بھی کہہ رہی تھی میں بھی جاؤں. ہم میری رشتے دار تو نہیں ہے، وہ اس کی ماں ہے. میرا مطلب ایسے لوگ ملیں گے جو بیوی کی ماں کو اپنے رشتے دار نہیں مانتے، تو اس کی ماں ہے. یعنی کہ اس کے ساتھ وہ سلوک کریں گے جو غیر کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. یعنی یہ بھی کوئی رشتہ ہوتا ہے ساس کا. آپ پتہ لگا یہ کوئی رشتہ تو نہیں ہے نا. اب جو بیوی کا بھائی ہے وہ بھی کوئی رشتے دار ہے. یہ ہمارے بھائی تمہارے گھر میں آتے ہیں نا، اس کے بھائی بھی کر رہا. یہ تو بڑا بے شمار بھولے بھولے میاں نہیں ہوتے، بڑی غیر بھولی باتیں کرتے. مقصد یہ ہے کہ یہ سلوک ہم سے نہیں ہوتا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ ایک جا رہے ہیں، آپ نہیں بات. ایسے واقعات اکثر دیکھتے ہیں. تو میڈیٹیشن کہاں سے ہوگی؟ میڈیٹیشن میں بات کر رہا ہوں کہ میڈیٹیشن وہ لوگ کریں جو یہ کہہ سکے یا اللہ میرے ساتھ کوئی تو مہربانی فرما. اللہ کرتا ہے بات تم سے خواب میں، احساس میں، زبان لطیف میں، یہ الگ بات ہے. اچھا اجنبی کی زبان سے، اجنبی کی زبان کی بڑی اہمیت ہے. آپ جا رہے ہیں سفر پر، اسٹیشن پر ایک آدمی مل گیا، وہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دینا، اس کو واقعہ گھر جاؤ آپ ادھر. یہ کون ہے؟ اجنبی. یعنی کہ آپ کے کان میں مسئلے کا حل دے گیا. وہ اجنبی جو ہوتے ہیں نا یہ بڑے قریب سے آپ کے پاس پھرتے ہیں. یہ لسان الغیب ہوتا ہے. کون؟ اجنبی. اجنبی کوئی اجنبی نہیں ہے. اللہ کی طرف سے سب ڈیوٹی پر معمور ہیں، سارے معمور ہیں. تو بعض اوقات سائل آپ کو نصیحت کر سکتا ہے. میں نے آپ کو بتایا سائل کی نصیحت کہ سائل سے آپ کا آواز دی، اس نے مطلب آگے سے بولا معاف کر دو، تو بندہ جانا تھا. سائل نے کہا معاف شاف کرنے کی بات نہیں، پہلے میری بات سن. کون ہوں میں؟ پہچان. کہ تو کون ہے؟ کہتا ہے میں وہ انسان ہوں کہ تیرے جیسے وکیل کو سخی بنانے کے لیے آیا ہوں. تیرے اوپر عاقبت کھل جائے گی، تجھے سخی بنانے کے لیے آیا ہوں. سوچ اب ساری دنیا کی باتیں آپ کو سخی نہیں بنا سکتی. ایک سوال کرنے والا بنا
صحیح کون بنائے گا؟ سائل. سائل کی اہمیت جو ہے، اجنبی سائل جو ہے وہ تمہارے اوپر بڑا احسان نواز ہے. ایک ظالم انسان تمہیں پورا عابد بنا دے گا. یہ کہتے ظالم کہتے تو اسے معاف کر دو. اب ظلم کا ہم کیسے معاف کریں؟ بغاوت کو نہ کرے ہم. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تم انصاف مانگ رہے ہو، تم انصاف مانگ رہے ہو تو تیرے سے انصاف ہوگا. میں عاقبت کی بات بتا رہا ہوں. اب میں نے بتا رہی اب ڈومین آپ علم کی ہم کون سی بات کر رہے ہیں؟ عاقبت کی بات کر رہا ہوں کہ تیری زندگی تیری عاقبت کو جب پہنچے گی تو میں یہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کی طرف سے کہ آپ کے ساتھ انصاف نہ ہو، رعایت ہو. اور میں نصیحت یہ کر رہا ہوں کہ جناب آپ لوگ زندگی میں انصاف نہ کیے کرو، رعایت کیے. یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. تھوڑے سے انصاف کی چپیٹ میں لگے بغیر نصیحت ہو کہ تو انصاف کی بجائے دست شفقت بن جائے. تو یہ کر کے دیکھو اور تمہاری زندگی ایک عجیب انقلاب آ جائے گا، بڑا واقع ہو جائے گا. رحم، رحم کو مانا رحم بھی کوئی خاص بڑی ہدایت نہیں ہے، بلکہ پھر آ کر احسان کر. احسان اس وقت لفظ ہے کہ یہ تو تیرا ہم نے جرم کر دیا معاف، تو آیا تھا یہاں پر چوری کرنے کے لیے، یہ معاف کر دیا. اب تیرے پہ احسان کرتے ہیں تو یہ کتے بھی بناتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں. یہ انہیں کام ہے کہ ظالم جو ظلم سے بچایا، آپ نے معاف بھی کیا اور تھوڑا سا احسان کر دیا کہ جاتے جاتے چلتے چلتے یہ واقع ہو. ایک بار آپ کر کے دیکھو کہ نمبر 1 غصہ نہ کیا اس کے اوپر جس نے آپ کی مرضی کے خلاف کیا کام، کیا نہ کیا؟ غصہ نہ کیا. دوسرا معاف کر دیا. تیسرا احسان کر دیا. تو پیسے کی خاطر چوری کرنے آیا صبح، اس دروازے سے کیوں آیا؟ کھڑکی کے راستے سے. صبح آپ مین گیٹ سے ہم آپ کو چیک ڈرافٹ نمبر دے دیں گے. یہ ایک خاص بات، اور وہ آئے گا لے جائے گا، تو جانا چاہیے. یہ ہے احسان کہ تو چوری سے آزاد ہی ہوگا ساری عمر کے لیے. ایک آدمی نے کیا، ایک آدمی نے واقعہ باقاعدہ، وہ ایک بزرگ تھا، بزرگ تو بعد میں ہوئے نا، پہلے ویسے ہی تھے ماشاء اللہ. تو جنگل میں جایا کرتے تھے، پکڑ لیتے تھے مسافروں کو، اسٹینڈ اینڈ ڈیلیور، رکھو یہاں پر جو کچھ مال ہے رکھوا لیتے. اپنے ادھر ادھر ڈاکو کرتے، امیروں سے مال لینا، غریبوں کو دینا. کچھ آپ ان کے آپ بنایا ہوتا ہے، اسے مزاج بھی آپ بتا رہے خلافیات کا، کچھ کھا بھی گئے. تو اپنے بڑے دلیر. ایک دن ایک بابا اس راستے سے گزرا جہاں اس ڈاکو کے راستے سے گزرا، اور بابے کے پاس گٹھڑی ان کا رکھ دو. بابا اسی کام کو آیا تھا، اجنبی تھا نا، اسی کام کو آیا تھا. اس نے کہا دیکھو یہ گٹھڑی تو کیا کرے گا؟ کہتے میں گھر لے جاؤں گا، اس کو ہم کھائیں گے پیئیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. کہتے جیسے کو میں یہی بیٹھا ہوں. گھر والے سے پوچھ کیا کہ اگر تم نے مجھے نقصان جو پہنچایا اس کے بدلے میں کوئی تجھے نقصان ہو گیا قیامت کو کسی وقت، تو کیا وہ لوگ اس نقصان میں شریک ہوں گے جن کو آپ تو فائدے میں شریک کر رہے ہیں؟ ہاں. کہتے کیوں نہیں ہوں گے؟ کہتے جا کے پتہ کر. گھر گئے، جا کے کہا بیوی سے میں تمہارے لیے یہ کرتا رہا ہوں، چوری چکاری، بل میں کی بدی، ٹرانسفر، فورجری، اس کا نام وغیرہ وغیرہ، آپ کے سامان کی خاطر میں نے بڑے بڑے انتظامات کیے. تیری ہر آرزو ہر خواہش کو میں نے انتظام کیا، پورا کر دیا. اور اگر ان کی وجہ سے مجھے کچھ آسانیوں میں دقت ہو جائے تو کیا تو میرے ساتھ اسٹینڈ بائی کرے گی؟ بات یہ کرنی، میں نے خواہش کی تھی، میں نے طریقہ نہیں بتایا تھا تمہیں. خواہش پوری کر. میں نے یہ کام کہا کہ تو برے طریقے سے کر، اچھے طریقے سے کرنا. میں قیامت کے دن مطلب اس بات کی کوئی ذمہ دار نہیں. دوسری والدہ محترمہ بزرگ وارم، اس کا بھی وہی جواب، اولاد کا بھی وہی جواب. وہ بندہ جو ہے نا خون بالکل خوفناک اس کا خشک ہو گیا. آیا بابا بیٹھے ہوتا، وہ اجنبی تھا، اسی کام کو آیا تھا. سنا بھائی کیا بات ہوئی؟ کہتا جناب کوئی راضی نہیں ہے. ان کا بات یہ ہے، یہ تو اس دنیا میں ہے نا بات. تو آپ میری بات سمجھ کہ قیامت کو بھی یہی واقعہ ہونا تیرے ساتھ ہونا تھا. اب تو میں آ گیا، اجنبی آ گیا. کہ نیکی جب کم ہو جاتی ہے نا تو انسان جاتا ہے
اللہ میں کہتے ہیں کم ہے نیکی اور اوزان میں وزن میں، تو پھر جا دوستوں سے لا جن کی خاطر تو بد ہوا تھا، کیا ہوا تھا؟ بد ہوا تھا. وہ دوست جن کی خاطر تو نے اصول کو توڑا تھا، کھانے پینے کے شام میں غلط سلط ہو گیا تھا، دوستوں کے پاس جاتا ہے کہ تمہارے دم سے میرا کھانا پینا خدا نخواستہ خراب ہو گیا. تھوڑی نیکی کا ایک سوال ہے، میں نے تمہاری آرزو پوری کی، پیسے ہی تمہیں دیے، بڑا بڑا کچھ کیا. انہوں نے کہا یہ آخرت کا میدان ہے، یہاں کوئی بلا تذر بازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں. بھائیوں کے پاس گیا، ہم نے تمہیں بنایا تھا، سجایا تھا، کاروبار تمہارے الگ سیٹل کیے تھے، سیٹ کیے تھے، اب سیٹ کیے تھے. اب تھوڑا سا ایک سوال ہے، کوئی نہ ماں نہ باپ نہ یہ، کہتے وہ دنیا تھی، یہ اور دنیا ہے. اللہ میں ایک بات منہ لٹکایا ہو جاتا ہے. پھر اللہ میاں کہتا ہے، وہ بابا سنا رہا کہانی، اللہ میاں کہتا ہے کہ تو نے ان لوگوں کی خاطر مجھے چھوڑا، آج ان لوگوں کی طرف سے تجھے کوئی اصولی نہیں ہوئی ہے، میں پھر اللہ ہوں کہ میں اس کے باوجود تجھے معاف کروں. معافی کے لفظ یہ نا، اس درویش کی پریشت آئی ہوئی، ظالم ڈاکو تھا. وہاں سے کہتے ہیں اس کی زندگی کا نظام بدل گیا، اخلاق بدل گیا، نام بدل گیا، اولیاء کرام. کیا بلال صاحب آپ سمجھے؟ انہیں تہجد گزاری نہیں کیا، ایک بات سمجھ لی ہے، ولی بن گیا. کیا کہا؟ نہ سمجھی کہ اندھیرے میں روشنی کا چراغ داخل ہو جائے تو ولی بن جاتا ہے. عمل سے نہیں بنتا، نہ علم سے بنتا ہے، بنانے والے سے بنتا ہے. ولی کیا ہوتا ہے؟ بنانے والے سے بنتا ہے. جس دل میں تیری محبت ہو وہ دل تیرا نام ہے. مشکل بات ہوگی. کیا کہا؟ وہ دل تیرا نام ہے. اور تو ولی ہے کیا؟ ولیوں کے دل میں تمہاری محبت ہے؟ تیرا نام ولی ہے. برے لوگوں کے دل میں تیری محبت ہے، تیرے دل میں برے لوگوں کی محبت ہے. تو بروں میں پایا جاتا ہے، برے تیرے دل میں پائے جاتے ہیں، اب برا ہو گیا. اچھے لوگوں کے دلوں میں تو بستا ہے، اچھے تیرے دل میں بستے ہیں، تو اچھا ہے. عمل کو نہیں، کچھ نہیں بتایا میں نے، عمل کام نہیں بتایا میں نے. کیا کہا؟ اچھے کے دل میں چلا جا، اچھے کو دل میں بسا لے. تو کون ہے؟ تو اچھا ہے. ولی کو دل میں چلا جا، ولی کو دل میں بسا لے. تو کون ہے؟ اچھا. ولی کو وقت کی ضرورت کے مطابق اور خالی چائے پلا دی، کیا کہا؟ ولی ہو گیا. باقی تو عبادت کا کر کے ولی بنیں گے نا. اس کی ضرورت کے مطابق چائے پلا کے تجھے حال کر دیا، کہا اور تو لے ولایت لے جا، تو نے میرا خیال رکھا. ہم ولی ہو کے خیال نہیں رکھتے کسی کو. اب آج میرے آدھے ولایت جو ہے نا زیادہ دنیا داری میں ہے، تھوڑی سی جہاں پر ذہانت ہونی چاہیے. نصیب جسے میں کہتا ہوں کیا ہونی چاہیے؟ جہاں پر ذہانت. کہ آپ دیکھو کسی کی ضرورت، ولی کی ضرورت پوری کرنے والا ولی ہو جائے گا، ولی کو دل میں بٹھانے والا ولی ہو جائے گا. اور ولی کے دل میں اترنے والا تو ولی ہو کے رہتا ہے. اب ولی کے دل میں اترنا ایک کہانی ہے اور مشکل بھی نہیں ہے، جاتے جاتے ادا ہے، مشکل بھی نہیں ہے، روز کرتے رہتے ہو. تو ایک جو ہے نا آپ کو کہ ولایت جو ہے یہ کیا ہے؟ عمل نہیں ہے، شعبہ نہیں ہے، پیشہ نہیں ہے، اور حسن اتفاق.